آپ جس طرح بات کر رہے ہیں انقلاب کے حوالے سے، ہمیں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنی ہے، وہ یہ ہے کہ انقلاب آخر کہا کس کو جاتا ہے؟ کیا حکومتی چہرے جب تبدیل ہوتے ہیں، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، کیا اس کو انقلاب کہا جاتا ہے؟ یا کبھی کوئی فوجی جنرل آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر آ کر اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے، کیا اس کو انقلاب کہا جاتا ہے؟ تو انقلاب کا مطلب ہے کیا، اور انقلاب آپ کون سے انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ صحیح بات. میرے خیال میں یہ جتنا انقلاب کی ضرورت محسوس کرنا اور اس کی افادیت ہے، اتنا ہی انقلاب کیا ہے وہ سمجھنا بھی بنیادی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ کہیں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا افغانستان میں، اب مولوی حضرات اور مذہبی قوتیں کہتی ہیں کہ وہ انقلاب آ گیا. ایران میں یہی ہوا. یہاں پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر جنرل آ کے شوق پورا کرتا تھا، اقتدار پر قبضہ کرتا تھا، ان کو بھی انقلاب کہا جاتا تھا. انقلاب بنیادی طور پر کہا جاتا ہے کہ جب ارتقاء کا عمل رک جائے، سماج کی ترقی رک جائے، اور اس وقت پیداواری قوتیں یعنی محنت کش طبقہ اور محنت کار طبقے اور اس کی محنت سے پھل اٹھانے والی طبقے، ان کے درمیان کٹھے چلنا ناممکن بن جائے اور اس کے نتیجے میں غربت، مفلسی، افلاس بڑھ جائے، اس کو توڑ کر اس ارتقاء کے عمل کو پھر پاتھ پر ڈال دینے کا نام جو ہے وہ انقلاب کہا جاتا ہے. اب انقلاب معاشی بھی ہوتا ہے، سماجی بھی ہوتا ہے، سیاسی ہوتا ہے. سب سے پہلے سیاسی انقلاب آئے گا، وہ سیاسی انقلاب معاشی انقلاب کو جنم دے گا، وہ معاشی انقلاب سماجی انقلاب کو جنم دے گا. سیاسی انقلاب کیا ہوگا؟ یعنی موجود اقتدار میں رہنے والے طبقے جو اس نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس نظام کے ذریعے اقتدار میں ہیں، وہ بلا شک حزب اختلاف میں ہو، بلا شک حزب اقتدار میں ہو، ان کی حکومت ختم کر کے وہ طبقات جو آج تک رعیت رہے ہیں، جو ان کے لیے پیداوار کا عمل کرتے ہیں، وہ اقتدار میں آ جائیں، ہم اس انقلاب کی بات کرتے ہیں. اور وہی انقلاب اس سیاسی انقلاب کی شکل ہوگا جو بعد میں معاشی انقلاب اور سماجی انقلاب کو جنم دے. اب جب یہ سیاسی انقلاب آئے گا تو معاشی رشتے تبدیل ہو جائیں گے. کیسے تبدیل ہوں گے؟ کہ یہ جو سیٹ سرمایہ دار جو روزانہ کا حساب سے کروڑوں روپے منافع حاصل کرتے ہیں ان محنت کشوں سے، جن کو اجرت اتنی ملتی ہے کہ بمشکل وہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکتے ہیں، بمشکل ان کے علاج کا بندوبست ہو سکتا ہے. لیکن کوئی عید برات آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ڈیلیوری کا کیس ہو جائے، کوئی شادی کا معاملہ ہو، تو پھر ان کو سود پر پیسے لینے پڑے. وہ قوتیں اقتدار حاصل کر لیں، وہ قوتیں ان پیداواری ذرائع کے مالک ہو جائیں، اور وہ کسان جن کی پشت در پشت زمین پر کاشت کرتے آئے ہیں اور وہ آج تک اپنے پکے گھر کے مالک نہیں بن سکے، اور ان کو جب بیٹے یا بیٹی کو بیانا ہوتا ہے، شادی کرنی ہوتی ہے، تو سود پر پیسے لینے پڑتے ہیں، وہ اس زمین کے مالک ہو جائیں. یعنی کانیں، زمینیں، کارخانے، دریا اور سمندر اور جنگلات یہ کسی کی نجی ملکیت نہ ہو، وہ سماج کی اجتماعی ملکیت ہو جائیں، اور اس ملکیت کو سنبھالنے والے ایڈمنسٹریشن چلانے والے وہ طبقات ہو جائیں جو پہلے رعیت کہلاتے تھے. اس کو انقلاب کہا جاتا ہے. اور جب وہ طبقہ حکمران بن جائے گا اور معاشی ذرائع اب ان طبقوں کے قبضے میں نہیں ہوں گے، تو سماج کے اندر طبقات ختم ہو جائیں گے. وہ طبقہ جو شرفا طبقہ تھا وہ اب شرفا نہیں رہے گا، ان کو بھی باقی لوگوں کی طرح کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو سماجی ڈھانچہ تعمیر ہوگا اس میں کام کے بنیاد پر لوگوں کی پہچان نہیں ہوگی،
इंसान के बुनियाद पर लोगों की पहचान होगी। आज कोई गली में झाड़ू लगाता है तो उसको भंगी पुकारा जाता है, जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनको कासबी कहा जाता है, जो खेतों में काम करते हैं उनको कुड़मी हारी कहा जाता है, किसान कहा जाता है, वो ज़मींदार के आगे नीचे बैठते हैं। ये फ़र्क मिट जाएगा, उसको इनकलाब कहते हैं। इसकी मानी अगर इनकलाब की तारीफ़ की जाए तो यह है कि वो अमल जिसके नतीजे में पुराना सियासी, माशी, समाजी ढांचा तोड़कर ख़त्म करके एक नया सियासी ढांचा तामीर किया जाए और माशी रिश्ते कायम किए जाएं और उसके नतीजे में एक नया समाज जन्म ले, उसको कहा जाता है इनकलाब। और ये दुनिया के अंदर इंसान ने पहले गैर शऊरी तौर पर अमल किया। मिसाल के तौर पर एक ग़ुलामी का दौर था। उस ग़ुलामी के दौर में ग़ुलामों ने आका के ख़िलाफ़ बगावत की, मुकाबला किया। लाखों सालों पर वो मुहित है, लेकिन वो शऊरी अमल नहीं था जिसके नतीजे में वो मुनज़्ज़म हो और उस आका के ख़िलाफ़ बगावत करके और अपना राज कायम करे, वो नहीं था। लेकिन उनकी उस लड़ाई के नतीजे में आका मजबूर हुए और उन्होंने निज़ाम को तब्दील किया। यानी उन दो तबकात आका और ग़ुलाम की लड़ाई के नतीजे में एक जागीरदारी निज़ाम ने जन्म लिया जो ग़ुलामी से बेहतर था। इसी तरह फिर जागीरदारी निज़ाम में जागीरदार और किसान के दरमियान लड़ाई हुई और वो भी उस सतह की शऊरी लड़ाई नहीं थी, जिसके नतीजे में फिर सनत ने जन्म लिया, सरमाएदारी निज़ाम आया। सरमाएदारी निज़ाम के आते आते इंसान ने इतना शऊर हासिल कर लिया और ज़राए पैदावार की तरक्की ने इंसान को वो शऊर दिया जिसके नतीजे में उसे महसूस हो रहा है कि ये तबकाती समाज क्यों है, ये निज़ाम जो इंसानियत को बर्बाद कर रहा है, इंसानियत की तरक्की रोक रखा है, वो उसको तोड़ता है। तो ये इनकलाब जो है वो कार्ल मार्क्स ने एक फ़िक्र दिया जिसके नतीजे में ये शऊरी इनकलाबात बर्पा होने लगे और जहाँ जहाँ शऊरी इनकलाब आया वो बिला शक बाद में ख़त्म हो गया। लेकिन उसने इंसानियत को तरक्की की उस आला तरीन मंजिल तक पहुँचाया जिसका इंसान तस्वर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अमेरिका, बरतानिया या यूरोप के ममालिक, इनकी तरक्की में वो पूरा पीरियड कार फरमाए जो कोई 1000 साल तक, 700-800 साल तक मुहित है कि उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा किया, वहाँ के वसाइल को लूटा, वहाँ के लोगों से मेहनत करवाई ग़ुलाम रख कर और उस दौलत के नतीजे में अपने मुल्क को तरक्की दिलाई, अपने वसाइल को तरक्की दिलाई। सोवियत यूनियन में जो लेनिन की क़यादत में कम्युनिस्ट पार्टी, बाल्शविक पार्टी ने इनकलाब किया, उसने किसी को लूटा नहीं। वसी वारीज़ मुल्क जो आज भी 16 रियासतें अलग होने के बावजूद रशियन फेडरेशन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसमें उन्होंने माकबल जागीरदारी निज़ाम की बाक़ियात थी, जागीरदारी निज़ाम था, उन सबको तोड़कर तरक्की देकर अपने वसाइल से हर इंसान को तालीम सरकार की तरफ से मुफ्त दी, आला तालीम तक, इलाज की सहूलत, माँ के पेट में नुतफ़े की सूरत में बच्चा आता है वहाँ से लेकर पूरी ज़िंदगी कब्र तक जो है वो मुफ्त रियासत की तरफ से इलाज मुहैया किया गया। हर आदमी को उसकी सलाहियत के मुताबिक उसे सलाहियत उजागर करने के यकसा मौक़े दिए गए, फिर उसकी सलाहियत के मुताबिक हर एक को रोज़गार दिया गया और हर शादीशुदा जोड़े को मुनासिब घर दिया गया। ये करके दिखाया और उन्होंने थोड़े ही अरसे में मुफलिसी, गुर्बत, बिलो पावर्टी लेवल जो थी वो ख़त्म करके दुनिया के सामने खड़े हो गए। और वो जो सबसे ज़्यादा पसमानदा मुल्क था, जहाँ पर ज़ार की किंगडम में लोग भूखे मर रहे थे, औरतें मेहनत कश जो है वो फैक्ट्रियों के शेड में बच्चों को जन्म दे रही थी, फौजियों के पास पहनने के लिए लिबास नहीं थे, उसको तरक्की करके 17 में इनकलाब आया। 37 तक
انہوں نے دنیا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. برطانیہ، جرمنی، فرانس، امریکہ اس کے مقابلہ آ کے کھڑا ہوا، کیونکہ انہوں نے کوشش کی کہ اپنے وسائل سے اپنی ترقی کرے، اور صرف اپنی ترقی نہیں کی، دنیا کے کئی ممالک کو ترقی دی. ایران اور پاکستان ہمیشہ سوویت یونین کے خلاف رہے، لیکن اسٹیل مل انہوں نے پاکستان کو دی، ایران کو دی. ہمارے یہاں جو پہلے پاور پلانٹس بنے وہ سوشلسٹ ممالک نے دیے. ہمارے یہاں جتنے بجلی کے میٹر ہوتے تھے وہ سوشلسٹ ممالک نے دیے جو سلو چلتے تھے. یہ سرمایہ دارانہ نظام آیا، اب تو امریکن بجلی کے میٹر ہیں جو بجلی بند ہونے کے باوجود دھوپ سے چلتے رہتے ہیں. تو یہ سوشلسٹ نظام نے ترقی کر کے دکھایا. اب سوویت یونین میں وہ سوشلسٹ نظام نہیں رہا، سرمایہ دار ملک بن گیا، لیکن انہوں نے جو تاریخ میں ترقی کی، آج اس ترقی سے پیچھے اس کو کوئی دھکیل نہیں سکتا. آج بھی امریکہ کے مقابلے میں اگر کوئی ملک کھڑا ہے تو وہ رشیا کھڑا ہوا ہے. وہ چاہے یوکرین ہو، وہ چاہے بولیویا ہو، وہ چاہے تائیوان ہو، ہر جگہ رشیا اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے. وہ نام نہاد عرب بہار کے نام سے جو عراق، لیبیا، شام سے بغاوتیں انہوں نے شروع کرائیں داعش سے، اس کا مقابلہ جو ہے وہ روسیوں نے جا کے شام میں کیا اور اس کا راستہ بند کر دیا. یہ اس ترقی کا، تو وہ جو تبدیلی ہے اس کو انقلاب کہا جاتا ہے. تو میں اپنے پوری گفتگو کو اگر 3 جملوں میں کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ سماجی، معاشی اور سیاسی نظام ایک جگہ آ کے اسٹیگننٹ ہو جائے، رک جائے ارتقاء سماج کی، اس کو توڑ کر اس ارتقاء کے عمل کو ترقی دی جائے، آگے بڑھنے کا راستہ دیا جائے، اس کو انقلاب کہتے ہیں. اور جس کے نتیجے میں پرانے حکمران طبقات وہ حکومت ان سے چھینی جائے، جو رعیت تھے وہ حکمران بن جائے، اس کو کہا جاتا ہے انقلاب. جو نئے سماج کی تعمیر کرے، نئے رشتوں کو جنم دے اور سیاست کا سپر اسٹرکچر پورا چینج کر دے، اس کو انقلاب کہتے ہیں. باقی آپ کی بات میں ایک شروع میں بات اہم آئی کہ کچھ پارٹیاں الیکٹورل پالیٹکس میں یقین رکھتی ہیں، کچھ جو ہے وہ انقلاب میں. تو انقلاب کرنے والی قوتیں الیکٹورل پالیٹکس کو رد نہیں کرتی، وہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، ہم بھی اس میں یقین رکھتے ہیں. لیکن الیکشن کے عمل سے اور پارلیمنٹ سے نظام تبدیل نہیں ہوتے، نظام انقلاب سے تبدیل ہوتے ہیں. ہمارے تجربہ کیا ہے، ابھی بھی نیپال میں ہمارا تجربہ چل رہا ہے، کمیونسٹوں نے اقتدار حاصل کیا ہے. کیونکہ جب آپ الیکٹورل بائی بیلٹ اقتدار میں آتے ہیں تو پرانے نظام کی جو قوتیں ہیں، جو پولیس، جو ایڈمنسٹریشن، جو جوڈیشری ہے، جو فوج ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان سے آپ نئے نظام کی تعمیر کراتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. پرانے نظام کی قوتوں سے نئے نظام کی تعمیر نہیں ہو سکتی. نئے نظام کی تعمیر کے لیے نئی قوتوں کو آگے لانا ہوگا، ان سے نظام چلانا ہوگا.